بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ناظرین، آج 4 محرم الحرام اور سچ ٹی وی کی خصوصی محرم کی ٹرانسمیشن شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت. ناظرین، یکم محرم سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کا جو کربلا میں کردار ہے، آپ کا کربلا کی بقا میں کردار ہے، آج میرے اور آپ تک اگر کربلا پہنچی ہے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہی پہنچی ہے. تو ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ہم سیدہ کو خراج عقیدت پیش کر سکیں اور ایک اپنی چھوٹی سی اس کوشش کو لے کے چلے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو اللہ پاک قبول فرمائیں. اور ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے پروگرام شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کربلا کی شیر دل خاتون. اور آپ کربلا کی شیر دل خاتون کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ آپ شیر خدا کی بیٹی جو ہیں، جہاں پہ آپ کے اور بہت سے القاب ہیں. آپ ثانی زہرا ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ شریکۃ الحسین ہیں. وہیں پہ آپ کا یہ خوبصورت ٹائٹل، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اس کی زندہ و جاوید مثال ہے کہ کربلا کی شیر دل خاتون. ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کا خاصہ ہے کہ ہم اپنے بہترین اسلامک سکولرز کا پینل آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. وہ سکولرز کے جن کی بات سوسائٹی میں اتھنٹیکیشن کے طور پہ مانی جاتی ہے. ہماری جو پہلی مہمان سکولر ہیں اور کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا اور سوسائٹی میں ویسے بھی آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. صرف سچ ٹی وی نہیں، باقی ٹی وی چینلز پہ بھی ایک بہت بڑا نام علم و ادب میں خانم گل زہرا. گل زہرا، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہماری دوسری مہمان سکولر ہیں، پی ایچ ڈی ریسرچ سکولر، کسی تعارف کی محتاج نہیں. سچ ٹی وی ہو، باقی چینلز ہوں، یہ اپنی وہاں پہ خدمات سر انجام دیتی ہیں. محترمہ پروفیسر آمنہ مغل صاحبہ. آمنہ، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گل زہرا، آج کا ٹاپک اور ہمارے جو پروگرام کا ٹائٹل ہے شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ. تو جو خاتون، جو بی بی شریکۃ الحسین ہے، تو وہ شیر دل کیوں نہ ہو؟ بی بی کا جو کردار، مدینہ سے چلتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ مکہ، مکہ سے جانب کوفہ، پھر کربلا، کربلا سے پھر کوفہ، پھر شام، دمشق، پھر مدینہ. تو یہ جتنا بی بی کا کردار ہے، اس میں جو بی بی کی شجاعت، بہادری اور ایک خاتون ہو کے ٹائٹل لے رہی ہیں کربلا کی شیر دل خاتون کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے کہ جو آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی، آپ کے وجود مقدس کا نور مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکلا اور کوفہ سے ہوتا ہوا. عاشورہ کا سورج تو غروب ہو گیا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو تمام فلکوں پر، تمام فلکیات پر نور جناب زینب سلام اللہ علیہ جگمگا رہا ہے. اور جو عرفاء ہیں، جو اہل دل ہیں، جو اہل عشق ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اسلام کو بچایا امام حسین علیہ السلام کے خون نے، اور حسین کے خون کے چھینٹوں کو آفاقی بنایا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہی ذات مبارکہ ہے کہ آج 4 محرم الحرام ہے، ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں سیدہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں. اور بات وہی ہے کہ اپنی ہی دل کی تسلی ہوتی ہے کہ ہم بی بی کی ذات کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ بی بی کی شخصیت کے تو اتنے پہلو ہیں کہ ان کے اوپر 10 پروگرام تو کیا، میں سمجھتی ہوں کہ پوری زندگی بھی اگر بات ہوتی رہے تو بی بی کی شان کا. گزر گئی خانم. جناب زینب سلام اللہ ایک ایسی انسالوڈ مسٹری ہیں کہ اگر گنیز ورلڈ بک کو ان سے اناد نہ ہوتا تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کو کئی ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جاتا. اگر کانٹینٹ کریٹرز کو، اگر وہ تعصب کی اینک اتار کے دیکھتے تو کانٹینٹ کریٹرز کو کمیونیکیشن کیسے ہونی چاہیے، فلپ کاٹلر کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے پڑھ لیتے. اگر آج کل جیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس ایک بڑا ایمرجنگ کانسیپٹ ہے کہ اپنے ایموشنز پر کیسے قابو پانا چاہیے، اسمارٹ کمیونیکیشن کیسے ہونی چاہیے، اگر وہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. مجھے جو ایک، کیونکہ جیسا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور جیسے ہی آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لیا تو میں انکار نہیں کر سکی، کیونکہ بی بی کی ہستی ایسی ہے کہ عموماً ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ہم ان کو
کربلا کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور کربلا کے تناظر میں بھی سیدہ کی شخصیت کے صرف شجاعت اور بہادری پر بات ہوتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ایک انسالوڈ مسٹری ہے، اور بہت سارے پہلو ہیں بی بی کی ذات گرامی کے جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، جن پر سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. واقع کربلا سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی علم و دانش اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، بی بی کی درس و تدریس اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، بی بی کا اخلاق اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، بی بی کی عبادات اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، بی بی کی ایثار اور قربانی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. پھر بی بی قرآن کی کتنی بڑی، یعنی ایک جناب فضہ سلام اللہ علیہ جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں خدمت کی، جس گھر کی کنیز قرآن کی ایسی عالمہ ہو کہ 20 برس تک وہ قرآن کے ذریعے گفتگو کریں، تو آپ سوچیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کیا شان اور کیا مرتبہ اور کیا علم ہوگا کہ جو پلی ہیں ان کی گود میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بابا وہ ہیں جن کی ایک رات کی نیند ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام، جن کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بھائی دیکھیں بڑے بھائی جناب امام حسن علیہ السلام جو کریم اہل بیت جنہیں کہتے ہیں، چھوٹے بھائی دیکھیں امام حسین علیہ السلام جو سید الشہداء ہیں. اور یہ تو گھرانے کی، میں پنجتن کی بات کر رہی ہوں، اور جب کبھی تذکرہ اہل وفا کا ہوتا ہے لب پہ عباس کا نام آتا ہے. اور بھائی دیکھیں جناب ام البنین کے بیٹے، یعنی ایک ایسی خوبصورت ہستی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہ جو ایک آغوش طہارت و عصمت میں پلی بڑی ہے. تو بہت سارے پہلو ہیں جس پر میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ جیسے پروگرام آگے بڑھتا ہے ہم اس پر ضرور گفتگو کریں گے. جی ضرور، بالکل. آمنہ صاحبہ بڑا خوبصورت طریقے سے بی بی کا آغاز، اور آپ جو ایک ٹائٹل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کربلا کی شیر دل خاتون، اور ایک خاتون کو یہ ٹائٹل بی بی کے بعد مجھے نہیں لگتا کسی کو یہ ٹائٹل ملا ہے. جی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جو کہ آپ کے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے شریکت الحسین اور شیر دل خاتون. ہم جب سیدہ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں یا اس ٹائٹل کی طرف دیکھتے ہیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو بلا شبہ وارث کربلا بھی کہا جاتا ہے، وارث حسین بھی کہا جاتا ہے، اور وارث فکر کربلا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر سیدہ کی جرت، سیدہ کا کردار، سیدہ کی بہادری، سیدہ کی شجاعت جو شجاعت حیدری کا پیکر بن کر ہمیں کربل میں نظر آتی ہے، اگر وہ وہاں دکھائی نہ دیتی تو شاید کربل کے میدان میں ہم صرف خانوادہ اہل بیت اسلام کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ خانوادہ اہل بیت کی ہر اس عورت کے لیے آپ کا کردار اس وقت جو تھا وہ ایک ایگزامپلری کردار تھا، ایک اس طرح کا کردار تھا کہ جو سب کے لیے سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا. اور وہ کیوں پرووائڈ کر رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے سیدنا امام حسین علیہ السلام میدان کربل میں ہیں اور تمام یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی کردار کی شجاعت تھی کہ جو تمام لوگوں کو شجاعت کا درس دے رہی تھی. اور یہی چیز تھی کہ خیموں میں جو شجاعت حیدری کی للکار ہمیں نظر آتی ہے وہ کردار سیدہ میں نظر آتی ہے. بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے، جیسا کہ آپ پہلے فرما رہی تھی کہ اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں، جن میں سے ایک آپ کا ٹائٹل، ایک منصب جو آپ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کربلا کی شیر دل خاتون، اور کیسے یہ منصب آپ کو ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے، آپ کے کون کون سے وہ اوصاف ہیں، اس پہ گل زہرا سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کربلا کی شیر دل خاتون. گل زہرا، جہاں بی بی کے مزید آسپیکٹ، وہاں پہ آپ کی جو شجاعت اور بہادری وہ مدینہ سے ہمیں نظر آتی ہے. آپ کس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ سفر میں شریک ہوتی ہیں، اور پھر مکہ میں باقاعدہ آپ کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے کہ ہمیں اگلا سفر کس طرح سے شروع کرنا چاہیے، اور حج کے احرام کو عمرے میں جو بدلا گیا اس میں بی بی کی مشاورت موجود تھی، اور پھر سفر اور سارے آگے کے حالات. جی جو آپ جیسے آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہے کربلا کی شیر دل خاتون، مجھے بی بی کا ایک لقب یاد آ رہا ہے، بطیلۃ
الکربلا، اور اس کا مطلب ہے کربلا کی ہیرو. بے شک. اور غلط نہیں ہے ٹائٹل. بی بی کے بہت سارے اور القابات ہیں. رضایت الکعبہ ہیں، نائبۃ الزہرا ہیں، شریکۃ الحسین ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، کربلا کی شیر دل خاتون ہے. اگر زینب علی کی بیٹی، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ زینب کو سجتا ہے، زینب کو جچتا ہے علی کی بیٹی ہونا. اگر علی شیر خدا کی کوئی بیٹی، اگر علی کی شجاعت کی وارث کوئی بیٹی ہو سکتی تھی تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. کوئی وجہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نام زینب رکھا، یعنی باپ کی زینت. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب علی علیہ السلام کی شجاعت کی وارث ہیں. اور اگر جو آپ نے کہا کہ جو بی بی کی شجاعت پہ اگر بالخصوص بات کی جائے تو بی بی کی شجاعت صرف 28 رجب سے ہمیں نظر نہیں آتی جب امام حسین السلام روانہ ہوئے ہیں مدینے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے جب مدینہ کے گورنر نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا کہ بات کرے تاکہ امام سے بیعت لی جائے وغیرہ وغیرہ، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ تھیں کہ جنہوں نے نوجوانان بنی ہاشم، کچھ روایات کے مطابق 19، کچھ کے مطابق 40، کچھ کے مطابق 30 نوجوانوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھیجا. اور جب امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو وہی نوجوان جن کو زینب نے تیار کر کے بھیجا تھا، وہ زینب کا لشکر تھا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے گورنر تک گیا تھا. تو بی بی کی شجاعت، بی بی کی فراست، بی بی کی دانش مندی، بی بی کی ویژن جو ہے وہ ہمیں امام کی مدینے سے روانگی سے پہلے نظر آ رہا ہے. بالکل. پھر ہم جیسے جیسے منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، ہم جب مصائب کرب و بلا کی بات کرتے ہیں، ہم جب سفر کی صعوبتوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے ہیں تو زینب بھی سفر کر رہی ہیں. بالکل. اگر امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہوا تو زینب نے بھی اسی پیاس کی شدت کا سامنا کیا. اگر امام حسین علیہ السلام نے بچوں کے، بھتیجوں کے، بھائیوں کے، بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا ہے. اور چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عاشور کے سورج غروب ہونے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا تو خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن زینب کے مصائب کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اب مجھے شہید مطہری کا ایک بڑا خوبصورت جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ شب عاشور سے پہلے بی بی کی زندگی اور شب عاشور کے بعد بی بی کی زندگی، وہ کہتے ہیں کہ شب عاشور سے پہلے ہم نے دیکھا کہ زینب کو ہم نے 2-3 مرتبہ بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرتے غم سے یا گریہ سے آپ بے ہوش ہو گئی. مثال کے طور پر جب امام 2 محرم کو وارد کرب و بلا ہوئے تو جناب زینب نے اتنا گریہ فرمایا کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئے، غش آ گیا آپ کو. اسی طرح شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام بی بی سے گفتگو کر رہے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئیں. لیکن مطہری کہتے ہیں کہ خدا جانے شب عاشور زینب میں علی کی روح اس طرح حلول کر گئی تھی، یعنی زینب کی روح علی کی روح سے گویا بدل گئی تھی کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ عاشور کے بعد پھر بی بی کو غش آیا ہو یا بی بی. حالانکہ اس کے بعد کا جو خانم سفر ہے وہ زیادہ بی بی کی یعنی جسمانی صعوبتیں آپ دیکھیں، اگر آپ نفسیاتی صعوبتیں دیکھیں، اگر آپ جذباتی صعوبتیں دیکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کا جو خوبصورت ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی دیو مالائی ہستی نہیں ہیں. آپ کوئی یونانی کہانیوں کی طرح یا گریک سٹوریز کی طرح کوئی گاڈس یا ڈیمی گاڈ. بی بی ایک خاتون ہے جو اس معاشرے کی خاتون ہے، جو اسلامی معاشرے کی خاتون ہے. تو جب ایک عام عورت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتی ہے یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتی ہے تو وہ ریلیٹ کر سکتی ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کہ اگر زینب جیسی خاتون وہ ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے یعنی خانگی امور کو چلا سکتی ہے، اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، اور اس کے باوجود شی کین ٹیک اے اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ. وہ حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں، حق کے لیے بات کر سکتی ہیں، تو وہ ہر عورت کے لیے انسپریشن بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اچھا تھوڑی سی اگر آپ وقت ہو تو میں ایک اور آخری جملہ کہہ کر بات کو خواہر کے حوالے کرنا چاہوں گی کہ 11 محرم کو ہم نے دیکھا کہ بی بی کی شخصیت میں ایک انقلاب آ گیا، ایک فکری انقلاب آ گیا، ایک جذباتی انقلاب آ گیا. اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شجاعت کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں، ایک ایسی لیڈر کہ جن کے ساتھ دیکھیں مردوں کو لیڈ کرنا، وہ مرد جو شجاع مرد ہیں، جو جنگجو مرد ہیں، جو زمانے سے واقف ہیں، جن کا گھر سے باہر آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کو لیڈ کرنا، جو ڈسپلنڈ ہے، جو عادی ہیں جنگوں میں رہنے کے، وہ بہت الگ بات ہے. اور ایک ایسے قافلے کو لیڈ کرنا جس میں خواتین ہیں، وہ خواتین جن کے دل غموں سے پاش پاش ہیں، وہ بچے جو سہمے ہوئے ہیں، جو خوفزدہ ہیں، جو ایسی خواتین جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا، ایسی بہنیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا. ان خواتین کو ناٹ اونلی نہ صرف لیڈ کرنا
بلکہ ایسے لیڈ کرنا کہ ان کا حوصلہ پست نہ ہونے پائے, ان کو مقصد کی طرف لیڈ کرنا. یعنی بی بی صرف ان کو اپنے ساتھ لے جا نہیں رہی تھیں, بلکہ بی بی مسلسل اپنے خطبوں کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے خواتین کو یاد دہانی کروا رہی تھی کہ ہم جو ایک سمت بڑھے جا رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے, ایک ہدف ہے, اور ہمیں اس ہدف تک پہنچنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آمنہ 11 محرم اور اس کے بعد جانب کوفہ ابن زیاد ملعون کے دربار سے پہلے آپ کوفہ میں کھڑے ہو کے آپ نے جگہ جگہ آپ نے خطبے دیے, اور وہاں کے لوگوں کو وہاں کی ان کی اوقات یاد دلائی, اور پھر ابن زیاد ملعون کے دربار میں کس شجاعت اور بہادری کے ساتھ کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ علی کہاں سے دوبارہ واپس آ گئے. یہ وہ تمام واقعات ہیں. جب ہم سیدہ کے اس سفر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے للکار زینب میں ہمیں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی آواز جو ہے وہ اس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے. سو یہ وہ مقام تھا کہ جب سیدہ صرف ایک خاتون نہیں ہے, اس وقت صرف اور صرف سیدہ ایک لٹے پٹے قافلے کو نہیں لے کے جا رہی, بلکہ وہ اس پورے کے پورے قافلے کو صبر استقامت کا درس بھی دے رہی ہیں, شجاعت و بہادری کا درس بھی دے رہی ہیں, اور خود شجاعت حیدری کا پیکر بھی بن رہی ہیں. اور شجاعت حیدری کا پیکر بن کر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ سیدہ زینب کے خطبات کو ہم صرف خطبے کے طور پہ نہ دیکھیں, ہم سیدہ زینب کے اس خطبے کے نکات کو دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس کے ایک ایک حرف میں سیدہ کا تدبر, سیدہ کا فہم و فراست, سیدہ کا علم, حکمت اور موقع شناس ہونا, اور یہ ایک بڑی اہم بات تھی ساتھ کہ ہمیں وہ نظر آتی ہے. فصیح و بلیغ بھی ہیں, اور وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کا موقع شناس ہونا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ دربار زیاد اور دربار یزید میں جب تلواریں اوپر اٹھتی ہیں, اور سیدہ فضا کا وہ واقعہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب تمام حبشی تلواریں نیچے چلی جاتی ہیں تو سیدہ نے صرف ایک جملہ بولا کہ ایک حبش کی عورت کے لیے تمام تلواریں نیچے چلی گئیں, اور خانوادہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تلوار بھی نہیں ہے جو اٹھ سکے. یہ وہ جملہ تھا جو پورے کے پورے لشکر کو کچھ سبق دے رہا تھا, اور اس کے بعد پھر کوئی تلوار اٹھنے کی ہمت نہیں تھی. پھر یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حملہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیدنا امام زین العابدین کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے, ان کو جام شہادت نوش کر دیا جائے, تو اس وقت آگے سیدہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ایک سیکنڈ میں بھانپ لیتی ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو کسی خاتون کے پارٹ پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت میجر رول ہے کہ وہ موقع شناس بھی ہیں, وہ مصلحت سے کام بھی لے رہی ہیں, وہ اپنے قافلے کو بھی ساتھ چلا رہی ہیں, اور شجاعت کا وہ پیکر ہیں کہ ہمیں ہر لمحے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ اس قافلے کی طرف آئے. مطلب وہ جو کربل کے میدان میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے شخص کو جام شہادت نوش کروا رہے ہیں, کیا وہ یہ ہمت نہیں کرتے کہ وہ قافلہ جس میں میجر اس ٹائم اسٹرینتھ ہی یا خواتین کی ہے یا بچوں کی ہے, تو وہ کون سی شخصیت تھی جو آگے ڈھال بن کے کھڑی تھی اور ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس طرف آ سکیں. اب تو قافلے میں کوئی ایسا بھی نہیں بچا تھا کہ جو سامنے کھڑے ہو کے جنگ بھی کر سکے. بالکل وہ اس قافلے کو سنبھالنا ایک بہت مشکل کام تھا, لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بہت استقلال, بہت صبر, بہت استقامت اور بہت شجاعت کے ساتھ اس تمام واقعات کو ایک ایسا رخ دے دیا کہ پھر کربل کی وہ فکر جو اگر اس وقت سیدہ کا کردار نہ ہوتا تو شاید ہم کربلا کو ایک واقعہ سمجھ کر وہاں پہ وہ ہسٹری کا ایک ایونٹ ہوتا جو ختم ہو جاتا, اور شاید وہ فکر وہ ترجمانی نہ ہو سکتی فکر کربلا کی. بالکل ایسے ہی ہے, وہ فکر کربلا کی ترجمان بھی. بالکل یزید کا تو مقصد بھی یہی تھا نا, کربلا جیسے صحرا میں ان کو ٹھہرانا کہ سب کچھ ختم کر دیا جائے اور اس کو واقعے کے طور پہ بس ختم. لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی ساری سازش کو, اس کے غرور کو کیسے نیست و نابود کر دیا. گلزار اگر تو ابھی بریک پر نہیں جانا, جی آپ پلیز. آپ نے بڑی ہی اچھی, میں سمجھتی ہوں کہ اس ایک جملے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں یہ ایسنس ہے کربلا کا, کہ یزید کی خواہش تھی کہ صحرا میں ہی واقعہ ہو اور صحرا میں ہی واقعہ ختم ہو جائے. علامہ علی نقی نکر نے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں نہیں بھیجا, یہ امام حسین علیہ السلام تھے جو گھیر کر یزیدیت کو کربلا میں لے کر آئے. اور جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سفر کی بات ہو رہی ہے, میں اس میں 3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی. پہلی چیز کہ یعنی حکم دینے والے انسان یزید تھا, لیکن مکاری جو تھی یا سیاست جو تھی یا جو پلاننگ تھی وہ یزید کے جو مشیر تھے
جس میں بالخصوص ابن زیاد کا نام ہے، اس کا دماغ چل رہا تھا. بالکل. گل زہرا، ہم دوسرے 2 پوائنٹس پہ بھی آپ سے ہی دوبارہ بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ جو کربلا میں آپ کا ایک کردار ہے اور اس کے بعد کربلا کی بقا میں آپ کا کردار ہے، آج میرے اور آپ تک اگر کربلا پہنچی تو سیدہ کے مرہون منت پہنچی، اور اسی لیے سیدہ سلام اللہ علیہ کو کربلا کی شیر دل خاتون کہا جاتا ہے. گل زہرا، آپ بریک پہ جانے سے پہلے بی بی کے 3 آسپیکٹس کی بات جی میں اس سفر کے 3 پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالنا. دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس قافلے کو کربلا کے لمبے سے لمبے ترین راستے سے لے کر جایا جائے. یعنی آپ اگر روایتی نقشہ دیکھیں تو انہیں روایتی نقشے یا روایتی راستے سے نہیں لے جایا گیا، بلکہ بڑا لمبا بلبے کا راستہ اختیار کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ تماشا دیکھیں، جگ ہسائی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ بغاوت ہوئی ہے خلیفہ کے خلاف اور جنگ ہوئی وغیرہ وغیرہ. ان کو تھکایا جائے اور زیادہ بات یہ کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اگر کوئی اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. تو یہ ایک پہلی بات ہے. اور اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس اپرچونٹی کو کیسے استعمال کیا کہ جہاں جہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ گزری، وہاں کہیں جناب زینب نے خود خطبہ دیا، کہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے کلام کیا، کہیں جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں سے آپ گئے وہاں بجائے جگ ہسائی ہونے کے لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھنا شروع ہوئے کہ یہ تو خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس اپرچونٹی کو، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی حکمت عملی. اچھا، دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ ہم 2023 کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم 61 ہجری کی بات کر رہے ہیں. آج اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی خبر جو ہے وہ پل بھر میں، یعنی آپ ایک ہفتے میں پوری دنیا کا چکر لگا کر آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک کلک کی دوری پر ہے، ایک واٹس ایپ میسج کی دوری پر ہے. لیکن جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا کہ کربلا میں جنگ شروع ہوئی تھی اور کربلا میں ہی ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی. اس جملے کی گہرائی اور اس کی خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زینب ہی 61 ہجری کی سوشل میڈیا بھی زینب ہے، 61 ہجری کا سیٹلائٹ چینل بھی زینب ہے، 61 ہجری کا واٹس ایپ بھی زینب ہے، ریڈیو بھی، یعنی پورا کا پورا کمیونیکیشن سسٹم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے گرد چل رہا ہے. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب یہ گفتگو کر رہی ہیں یا جب یہ خطبات دے رہی ہیں یا جب امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچا رہی ہیں تو ایسے نہیں ہے جیسے میں ہوں، میرے تو تن پر چادر ہے، میں دوستوں کے ساتھ ہوں، ہم ایک سازگار ماحول میں ہوں، میں یعنی نہ مجھے بھوک ہے نہ مجھے پیاس ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جب پیغام کو آگے پہنچا رہی ہیں تو زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زینب سلام اللہ علیہ سفر سے بھی تھکی ہوئی ہیں، زینب کے ساتھ بچے ہیں، خواتین ہیں. تو جب ہم ان تمام پہلوؤں کو، یعنی اس تھکن کے باوجود، اس دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود، اور دشمن بھی ویسے کہ شام کے جب بازار سے زینب گزر رہی تھیں تو شامی چھتوں پر کھڑے ہو کر جب پتھر برساتے تھے اور ساتھ اعلان کرتے تھے کہ اگر کسی نے غدیر کا بدلہ لینا ہے تو آج علی کی بیٹی موجود ہے، اگر کسی نے صفین کا بدلہ لینا ہے تو علی کی بیٹی موجود ہے، اگر کسی نے نہروان کا بدلہ لینا ہے تو علی، خیبر کا بدلہ، یعنی ایسے مجمع سے زینب گزر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ نے گفتگو بھی کی، پیغام پہنچایا، اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گفتگو نہیں کی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر کیا بات کر رہی ہیں، کس کے ساتھ کر رہی ہیں اور کس انداز میں کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آمنہ، جب یزید نے بی بی سے سوال کیا کہ سب سے تمہارے لیے مشکل مرحلہ کون سا تھا، وہ سننا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ڈگمگائیں اور میں ہنسوں، تو بی بی نے بڑی، وہ ویسے ہی نہیں کربلا کی شیر دل خاتون کا آپ کو ٹائٹل مل گیا، بی بی کہنے لگی تجھ جیسے سے بات کرنا. اور یزید جہاں پہ 700 کرسی نشین اور یزید 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا ایسا بادشاہ، اور اس کے سامنے بی بی نے اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی. یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں کہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے اس خانوادے میں ہونے والی تربیت کا پتہ بھی دیتا ہے. کیسے کہ جب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے یزید کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو یہی جواب سیدہ زینب کی طرف سے آتا کہ مجھ جیسی تیرے سے بات کرنا میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہے. اور یہ جب جواب ملا
تو یہ اس وقت کہ جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک لٹا پٹا قافلہ ہے، اور اس وقت اس قافلے سے یہ آواز آنا در حقیقت آپ کی جیت تھی. اور آپ اسی خطبے کے اگلے الفاظ کو دیکھیں تو اس الفاظ میں ہمیں یہ بڑا کلیئر میسج جاتا ہے کہ جس میں سیدہ فرماتی ہیں کہ تم نے فتح اور ناکامی کا مطلب ہی نہیں سمجھا. تو جب تم نے فتح اور ناکامی کا مطلب ہی نہیں سمجھا تو جس کو تم جیت سمجھ رہے ہو وہ تمہاری ہار ہے، اور جسے تم ہار سمجھ رہے ہو وہ ہماری جیت ہے. تو یہ وہ فلسفہ تھا کہ جس نے بہت سارے کربل کی جو تاریخ نگاری ہے اس کے بھی بہت سارے راستے کھول دیے، اور یہ وہ فلسفہ تھا جس نے اس وقت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلوں کو ایک دفعہ دوبارہ پست ہونے سے بچایا. اس نے ہر ایک عورت کے اندر اس جذبے کو دوبارہ سے جی بالکل. ہر روز میں اپنے گیسٹ سے ایک کوسچن لازمی کرتی ہوں کہ محبت اور مودت میں کوئی شک نہیں ہے. میری محبت آپ شک نہیں کر سکتی، آپ کی جو اہل بیت سے محبت ہے میں اس میں شک نہیں کر سکتی، لیکن آج کے اس دور میں کردار زینبیہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کردار سے محروم کیوں ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول فراہم کر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے گھروں کا ماحول اس طریقے سے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ جس میں تربیت جس نہج، یعنی ہم تربیت کا آغاز کرتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے، جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، وہ تربیت کے مراحل گزر چکے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ تربیت آج بھی وہ گھر، وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و مودت کو دلوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں. بچہ ابھی گود میں ہوتا ہے، بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ہوتی تو اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. سو ہمیں ایسے گھرانے بھی دکھائی دیتے ہیں. سو ہمیں جو کام شروع کرنا ہے، جو کام کا آغاز کرنا ہے، وہ اس وقت کرنا ہے جب بچہ دودھ پی رہا ہے، اس وقت کرنا ہے جب بچہ گود میں ہے. تب ہمیں نظر آئے گا کہ ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مائیں جو ہیں وہ فاطمی کردار کا نمونہ بھی نظر آئیں اور کردار زینب ان میں جھلکائیں. پھر ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ ہماری تمام ینگ جنریشنز، مطلب یہ ایک بہت بڑا، آج ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، اب جس ویمن امپاورمنٹ کو ہم ویسٹ سے لینا چاہتے ہیں، انسٹیڈ آف دیٹ اگر ہم تھوڑا سا چیزوں کو ریویو کریں تو ہمیں اس پورے کے پورے انسیڈنٹ میں ویمن امپاورمنٹ کا جو ایک لیسن ملتا ہے وہ شاید آج تک ویسٹ دینے سے قاصر ہے. بالکل تو یہ سبق ہے کہ ہمیں اس کردار کی پہچان کروانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم وہ پہچان شاید نہ تو پہچان کروا رہے ہیں، اور دوسرا سب سے اہم اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جو لوگ انٹروڈیوس کروائے ہیں، جو کردار، جو ہم ریکگنیشن جن کی کروا رہے ہیں، وہ ہم ینگسٹرز کو یہ ریکگنیشن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں اس ٹائم ینگسٹرز کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے پرٹیکولرلی ان دی 21st سینچری کہ شاید بہت لمیٹڈ، ہمارے پاس ایک مائنورٹی سمجھنے کے بہت کم ہے کہ جس میں یہ کانسیپٹ ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. بالکل جو تعلق ہے وہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، جب آپ جانتے ہیں. جب آپ جانیں گے نہیں، آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ کس طریقے سے اس تعلق کو راسخ کریں گے، کس طریقے سے ان صفات کو جو ہے وہ ان کے اندر ڈیولپ کریں گے. تو یہ ایک پوری چین ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. گلزہرا بی بی کا کردار اور اتنی زیادہ اسپیکٹس لے کے ایک پرسنالٹی، تو وہ کوئی عام خاتون تو نہیں ہو سکتی. اور جس طرح ہم نے بات کی ابن زیاد کے دربار کی، یزید کے دربار کی، اور اس کے بعد پھر جب اسیری کاٹی آپ نے، اسیری کے بعد شام میں پہلی مجلس سجائی آپ نے غم حسین کی، اور پھر مدینہ واپس جاتی ہیں، تو اس میں بی بی کے جو ہیں وہ کس طرح سے آپ نے کربلا کو ایک تو سیف کیا، اور سیکنڈلی آج کی عورت بی بی کے کردار سے کیا سبق لے سکتی ہے؟ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ایک ابھی اتفاقاً میں پچھلے مہینے مصر میں تھی، اور وہاں پر مجھے بڑی حیرت ہوئی دیکھ کر کہ وہاں پر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نام سے ایک مسجد ہے، اور وہ مقامیوں کا ماننا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک یہاں پر ہے. نہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک قاہرہ میں بنائی ہے، بلکہ تمام زیارات وہاں پر موجود ہے. بہرحال مقصد یہ بتانے کا کہ کیا پیغام جلدی سے، کیونکہ وائنڈ اپ لینا، اسی بات کا جواب دوں گی کہ عورت زینبی کردار کیوں نہیں ادا کر سکتی. بیکاز میرے خیال میں کہ جو توحید کی جو ایسنس ہے نا، وہ آج کا انسان سمجھا نہیں ہے. توحید کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ. تو بس جب لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ جائے نا کہ توحید ہے کیا، توحید یہ نہیں ہے کہ تمام رات اللہ کرتے رہیں یا تمام دن سجدے میں پڑھتے رہیں، بلکہ توحید یہ کہ انسان سمجھ جائے
کہ میرے عمل میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, میرے قول میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, میرے فعل میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی آپ دونوں توحید سمجھ میں آ گئی تو کردار زینبی ادا ہو بے جائے. شک آپ دونوں مہمانوں کا سچ ٹی وی کی جانب سے اور میں اپنی جانب سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے ایک اور مزید نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ.